واشنگٹن میں مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا کر تباہ، دریا میں گرنے والے ملبے سے 18 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر افراد کو تلاش کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ میریلینڈ اسٹیٹ پولیس کے مطابق غوطہ خوروں کی جانب سے اب تک کسی زندہ شخص کو نہیں نکالا جا سکا ہے۔ فائر چیف کے مطابق امدادی آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ دریائے پوٹومیک کو بھی کشتی سروس کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسافر طیارے میں 64 افراد جبکہ ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی اہلکار سوار تھے۔ حادثہ ریگن ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ مسافر طیارے سے ٹکرانے والا بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس حادثے کو روکا جا سکتا تھا۔ طیارہ ایئرپورٹ کی جانب اپنے روٹ پر تھا۔ ہیلی کاپٹر طیارے کی جانب سیدھا آیا۔ کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر سے طیارہ دیکھنے سے متعلق پوچھنے کے بجائے اسے ضروری اقدامات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ یہ ایک بری صورتحال ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اسے روکا جا سکتا تھا۔ کیا 9 مئی کا جرم مہران اور کامرا بیس پر دہشت گرد حملوں سے زیادہ سنگین ہے؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کا وزارت دفاع کے وکیل سے سوال۔ کہا 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں بحران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ GHQ پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 کورین طیارے تباہ ہوئے تھے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ مہران بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ کیا مارے جانے کے بعد تفتیش نہیں ہوئی کہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ کیا دہشت گردوں کے مارے جانے سے بحران بیس حملے کی فائل بند ہو گئی؟ کامرا بیس پر حملہ آور ملزمان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ خواجہ حارث بولے تحقیقات ضرور ہوئی ہوں گی۔ GHQ حملہ کیس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات۔ دورہ امریکہ سمیت اہم امور پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ امریکی سیاستدانوں، حکام، کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف آپریشن اور امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کو میری ٹائم شعبے میں سالانہ 5000 ارب کا نقصان۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ٹیکس چوری سے 1120 ارب، جعلی بلنگ سے 313 ارب، ٹرانس شپمنٹ پابندیوں سے 70 ارب، گوداموں کی کمی سے 196 ارب، پورٹس کو مکمل استعداد سے استعمال نہ کرنے سے سرکاری خزانے کو 3190 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ 5 سال میں KPT سے 660 سے 1470 ارب روپے جبکہ پورٹ قاسم سے 690 سے 1140 ارب روپے کے درمیان ٹیکس جمع ہوا۔ پاکستان کی کوئی بندرگاہ دنیا کی سر فہرست 60 پورٹس میں شامل نہیں۔ عالمی درجہ بندی میں KPT 61ویں اور پورٹ قاسم 146ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کو گوانتانامو بے بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو گوانتانامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا۔ بولے غیر قانونی امیگرنٹس کی گوانتانامو بے میں رکھنے کے حکم نامے پر جلد دستخط کر دیں گے۔ بدترین مجرموں کے لیے گوانتانامو بے میں 30,000 بستر موجود ہیں۔ امریکی صدر نے لیکن رائلی ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ اس ایکٹ کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کو باضابطہ کوئی الزام عائد نہ ہونے کے باوجود صرف جرم کے شبے میں بھی حراست میں لیا جا سکے گا۔ پاکستانی امریکی جج کے فیصلے پر صدر ٹرمپ کو وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ کرنا پڑا۔ صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد پاکستانی امریکن خاتون جج لورین علی خان نے رکوایا تھا۔ 41 سالہ جج لورین علی خان وفاقی ڈسٹرکٹ جج کے عہدے پر تعینات ہیں۔ لورین علی خان کے والد ڈاکٹر محمود علی خان 50 سال قبل امریکہ منتقل ہوئے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمود اور ان کی اہلیہ امریکی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ درخواست گزار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وفاقی فنڈنگ روکنے کے حکم عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک منظم بھیک مانگنے، اس کے لیے بھرتی کرنے، پناہ دینے یا منتقلی پر 7 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔
बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वज़ारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती, बरगला कर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, ज़बरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। किसी ज़ख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नक्स को दिखाकर भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख है। मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद रोज़गार के बगैर घूमते रहना, तासुर देना कि गुजारा भीख पर है। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी खत्म होने से पहले अमले की तरबियत शुरू। बरतानवी हाई कमीशन टीम की फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद। बरतानिया के लिए परवाज़ों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी। FIA एयरलाइंस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कंपनी के मुलाजमीन ने तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। बरतानवी टीम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भी दौरे करके तरबियती सेशन देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास जारी। एजेंडे में मिडल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक, कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के बारे में बयान की वजूहात जानने के लिए भी कानूनी कार्रवाई शामिल है। लोअर खुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC खुरम ने नुकसानात के इजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी इजरा के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज्यादा घरों, 2 पेट्रोल पंपों, 12 गाड़ियों और 200 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तस्दीक, रकम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि खुर्रम में क़याम अमन हो गया। बंकर्स गिराने का अमल जारी है। टल पारा चनार रोड खोलने के लिए इक़दाम जारी हैं। फरीक़ैन असलहा जमा कराने के तरीक़ाकार हुकूमत के पास जमा कराएंगे। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। एक हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर एक हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन, तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरी तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए। जिला खुर्रम से आमदरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के लिए भी मौक़े ज़ाया होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा तालिबात पारा चनार में फंसे हुए हैं। हज़ारों मुसाफिरों के टिकट्स, वीज़े ज़ाया हो चुके हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर खुर्रम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक़ में धरना जारी। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। बानी PTI के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सजा हाई कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। सेनेटर फैसल वावडा की नई पेशगोइयां। जिन्हें प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि न कोई एंट्री पॉइंट बंद होगा, न कोई डी चौक आएगा, न धरना होगा, न कोई एहतजाज, न ही तब्दीली आएगी। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि बानी PTI जेल में रहे। मौजूदा हुकूमत की जमानत तहरीक इंसाफ है। बानी PTI की सतह तक ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील है और ना ही ढील। बानी PTI कुछ दे ही नहीं सकते, तो बैकडोर मुज़ाकरात में क्या ऑफर करेंगे? हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कमेटी ने तय किया था कि बाहर कुछ भी होता रहे, हम आगे चलेंगे। PTI अफरा तफरी का शिकार है। ऐसी जमात जिसको मुज़ाकरात का तजर्बा नहीं, वो मुज़ाकरात की मश्क कर रही है। PTI ने 2 मुतालिबात की आड़ में 15 मुतालिबात पेश किए। मौलाना फजल रहमान को भी PTI की असलियत मालूम है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। पीर साहब पकारा GDA समेत दीगर जमातों से भी राब्ते करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वजीर आला से पैसे या ताउन लेने की बजाय खुद पैसे इकट्ठे करें। अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सपोर्ट किया। कुछ चीज़ें और तरीक़ा कार अब हम बदलेंगे।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مشیر رچرڈ گرینیل حالیہ دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دینے پر پاکستانی سیاستدانوں کی توجہ کا مرکز بن چکے. حکومت اور اپوزیشن ارکان اور ان کے سوشل میڈیا بیانات اور ان بیانات کے ممکنہ اثرات پر تبصرے کرتے نظر آئے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بیانات کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی ری ٹویٹ کیا. گرینیل ایک موقع پر پاکستانی میزائل پروگرام پر بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی کو بھی ہدف تنقید بنا چکے. ان کا یہ بھی موقف رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات عمران اور ٹرمپ دور میں زیادہ بہتر تھے. تاہم کچھ دن پہلے رچرڈ گرینیل اپنی 11 دسمبر 2024 سے پہلے کی تمام ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے. البتہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ایک ٹویٹ برقرار رکھا ہے. وہ سیرین کے مطابق اہم شخصیات کا نیا عہدہ سنبھالنے پر پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا ایک عام رواج ہے. What's your future plan? For y'all to give me $3,000 a week, $3,000 USD every week. Will you go back to your country? I'm becoming a citizen of Pakistan. That's all I got to say for tonight. पुलिस के आला अफसरान भी आए थे, इंतजामिया के लोग भी आए थे. उन्होंने आपको क्या बताया कि सर उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें ले जाते हैं और ये जाके हम मैटर अपने पास सोल्व करते हैं और इनका आगे कॉन्सुलेट तक ये मामला गया हुआ है, इसको हम सोल्व कर लेंगे. लेकिन ये गई है 11 बजे के करीब ये गई है और 12 बजे फिर आके यही बैठ गए. पुलिस के जवान और ये लेडी पुलिस भी यहाँ बैठी हुई है, इनके साथ आगे बैठ गए कि मैं इधर से नहीं जाऊंगी, मुझे $5,000 दिए जाए हर हफ्ते तो मैं जा रही हूँ अमेरिका, वरना नहीं जाऊंगी. तो हम कहाँ से देंगे? या हमारी गरीब आवाम रहती है, कोई रक्शे वाला है, कोई गधा गाड़ी वाला है. پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی امریکی خاتون محبوب کے گھر پہنچ گئی. گھر پر تالا لگا دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی. واپس جانے سے انکار. پولیس کی منت سماجت بیکار. خاتون کا کہنا ہے کہ جب اس کا دل چاہے گا اپنے وطن واپس چلی جائے گی. لوگوں کی بڑی تعداد امریکی خاتون کو دیکھنے پہنچ گئی. امارات کے رہائشی پریشان حکام کا کہنا ہے کہ امریکی خاتون پاکستان کے وزٹ ویزے پر ہے. اسے ایئرپورٹ سے باہر جانے کا مزید 15 روز کا پرمٹ دیا گیا ہے. اس سے قابل ایئرپورٹ پر امریکی قونصل خانے کی ٹیم نے بھی خاتون سے ملاقات کی تھی. خاتون نے قونصل خانے کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا. امریکی خاتون کراچی کے 19 سالہ لڑکے کی محبت میں 11 اکتوبر کو کراچی آئی. نوجوان راضی تھا مگر اس کی فیملی نے امریکی خاتون سے شادی کروانے سے انکار کر دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی کی سنجانی جلسہ کیس میں ضمانت منظور کر لی. جسٹس صداقت علی نے اعظم سواتی کی درخواست ضمانت منظور کی. تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے میں اعظم سواتی اٹک جیل میں قید ہے. صدر آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے. متنازع بل صدر کی دستخط کے بعد قانون بن گیا. پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کا متنازع بل پر دستخط کرنے پر اظہار افسوس. جے این یو سے گفتگو میں کہا کہ انہیں صدر آصف علی زرداری سے امید تھی کہ وہ بات سنیں گے مگر انہوں نے بھی مایوس کیا. وادی نیلے میں بارش اور برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری. سیاحتی مقامات جاگھراں ویلی، لوات بالا، اڑنگ کھیل، گریس، شونٹھر، سرگن ویلیز میں 5 سے 8 انچ تک برف پڑ چکی. شدید برفباری کے باعث نیلم شاردا سے تاؤ بٹ پر ایک مرتبہ پھر ٹریفک کی آمد و رفت معطل. بجلی انٹرنیٹ کی سروسز بھی متاثر. خیبر پختونخوا میں چترال سمیت متعدد علاقے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں. خوبصورت مناظر. وادی کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2، کلات -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سیشن کورٹ فیصل آباد کے سامنے سی پی او آفس کے قریب فائرنگ سے عدالت میں پیشی پر آیا ایک شخص ہلاک. پولیس نے فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا. سندھ میں اعلیٰ تعلیم کے مرکز جام شوروں میں کئی روز کے بعد پانی کی فراہمی کا امکان. جام شورو کوٹلی گردنواہ میں پانی کی فراہمی شروع ہونے کے باوجود جام شورو پھاٹک اور قریبی علاقوں میں مکینوں کو مشکلات. کلری بھگیار فیڈر کے مرمتی کام کے باعث پانی کی فراہمی بند تھی. سندھ یونیورسٹی اور مہران یونیورسٹی پانی کی بندش کے باعث کئی روز سے بند ہے. وہاں کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں. کراچی کے علاقے پورٹ قاسم کے قریب کمپنی میں بوائلر کی لائن پھٹ گئی. 2 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا.
ملتان کے علاقے ممتاز آباد فہد ٹاؤن میں 7 سال کی بچی قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزم کے خلاف درج. بچی بدھ کی شام لاپتہ ہوئی. لاش گلی کے قریب پلاٹ سے ملی. پولیس کے مطابق بچی کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے زیادتی ثابت نہیں ہوئی. شکرگڑھ کے علاقے بہلول پور میں آٹے کے ڈرم سے 2 بھائیوں کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ دونوں بچے گزشتہ روز سے لاپتہ تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکرگڑھ میں 2 کمسن بھائیوں کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار. کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں اہل خانہ کے ساتھ ہے. راولپنڈی میں تھانہ آرے بازار کی حدود سے چند روز قابل گاڑی سے ملنے والی لاش کا معمہ حل. مقتول عبدالوہاب کے قریبی دوست ہی قاتل نکلے. قاتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق معمولی رنجش اور طلق کلامی پر عبدالوہاب کو قتل کیا گیا. قاتلوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش گاڑی کی ڈگی میں چھپائی تھی. سانگھڑ میں زمین کے تنازع پر 3 افراد کے قتل اور 19 زخمیوں کا مقدمہ درج. FIR درج ہونے کے بعد 4 روز سے جاری دھرنا ختم. مقدمہ لواحقین کی مدعیت پہ 30 ملزمان کے خلاف درج کیا گیا. FIR میں MNA کے رشتہ دار عطا اللہ بھی نامزد. مقدمے میں دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل. 4 روز قابل گراؤنڈ جانی جنیجو زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا. فیصل آباد میں FIA کی کارروائی. چناب نگر سے مبینہ انسانی اسمگلر گرفتار. پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات برآمد. ترجمان کے مطابق ملزم شہریوں کو تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر ممالک بھیجتا ہے. گوادر میں آل پارٹیز اتحاد 47 روز دھرنے کے بعد مطالبات منوانے میں کامیاب. ضلع انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان. اتحاد کے ترجمان عبدالغفور کے مطابق ضلع انتظامیہ نے 7 نکاتی معاہدے پر دستخط کر دیے. معاہدے کی پاسداری نہ کی گئی تو دوبارہ دھرنا دیا جائے گا. مطالبات سے متعلق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ غیر قانونی ٹرالنگ کے خلاف کارروائی تیز کی جائے گی. گوادر میں 17 گھنٹے بجلی جبکہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کا احتجاج. میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو کالا قانون قرار دے کر کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان. اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج. PFUG کے صدر افضل بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اگلی کال ملک بھر میں یوم سیاہ کی ہوگی. یوم سیاہ کی کال پر تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. اب ہم عدالت میں بھی اپنی جنگ لڑیں گے. امریکی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے پیکا ترمیمی بل کے تحت فیک نیوز کو فوجداری جرم قرار دینے کو پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے خطرہ قرار دے دیا. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی مذمت. کہا متنازع پیکا ایکٹ آن لائن اظہار کی آزادی کو محدود کرے گا. ہر 5 میں سے 1 پاکستانی کا اپنے خاندان یا جاننے والوں میں کسی کی طلاق ہونے کا انکشاف. یعنی پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں 20% پاکستانیوں نے گزشتہ 6 ماہ میں کسی جاننے والے کی طلاق ہونے کا بتایا جبکہ 77% نے کہا کہ ان کے ہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. خاندان میں طلاق کے واقعات سے خواتین زیادہ آگاہ ہیں. خواتین میں 22%، مردوں میں 19% نے کسی جاننے والے کی طلاق ہونے کا بتایا. حماس آج 3 اسرائیلی 5 تھائی شہریوں کو رہا کرے گی. بدلے میں اسرائیل 110 فلسطینی قیدی رہا کرے گا. اب تک 7 یرغمالیوں کے بدلے 290 فلسطینی قیدی رہا کیے جا چکے. اسرائیل 110 مزید قیدیوں کو رہا کرے گا جن میں 30 بچے شامل ہوں گے. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا فضائی حملہ، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 63 لاشیں لائی گئیں. شمالی غزہ سے جبری بے دخل فلسطینیوں کی واپسی جاری. 72 گھنٹوں میں 5 لاکھ سے زائد فلسطینی واپس پہنچ گئے. اسرائیل کا لاکھوں فلسطینیوں کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کو آج سے کام روکنے کا حکم. امریکہ کے سوا برطانیہ سمیت سلامتی کونسل کے دیگر 14 ارکان نے اسرائیلی فیصلے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا.
مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کی اسرائیلی وزیر اعظم سے مقبوضہ بیت المقدس میں ملاقات. اسٹیو وٹکوف کا غزہ پٹی کا بھی دورہ. سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی ریاض آمد. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. شام کی نئی قیادت نے ملک کا آئین منسوخ کر دیا. احمد الشرع عبوری صدر مقرر. عارضی قانون ساز کونسل بھی تشکیل دیں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے 10 منتخب رکن ممالک کے مندوبین کو ظہرانہ. نیو یارک میں واقع پاکستان ہاؤس میں دیے گئے ظہرانے میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس بھی شریک ہوئے. سرکار کو اقوام متحدہ کی امن قائم رکھنے کی مستقبل کی حکمت عملی اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی. امریکہ کی غیر ممالک کو منجمد امداد میں اضافی استثنا دے دیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ زندگی بچانے والی انسانی معاونت کو استثنا حاصل ہوگا. اگر ایسی امداد روکی گئی تو اسے ہدایات کا خیال رکھتے ہوئے جاری کر دیا جائے. کہا یہ استثنا عارضی طور پر بحال کیا جا رہا ہے جس میں نئے کانٹریکٹرز کو شامل نہیں کیا جائے گا. امریکہ کے سابق سینیٹر باب مینینڈیز کو 11 برس قید. کرپشن کے الزامات کا شکار باب مینینڈیز ریاست نیو جرسی سے سینیٹر رہے. الزام تھا کہ مینینڈیز اور ان کی بیوی نے $10 لاکھ نقد سونے کی قیمتی لگژری گاڑیاں رشوت کے طور پر لی. 71 برس کے باب مینینڈیز پر پچھلے سال منہیٹن کی عدالت نے فرد جرم عائد کی تھی. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو منعقد ہوگی. شیڈیول اور ٹیموں کی آمد میں تاخیر کے باعث بہت سے کپتان تقریب میں شریک نہیں ہو سکیں گے. ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا شیڈیول تیار. ذرائع کے مطابق چیمپئن PCB محسن نقوی نے تمام تر تقریبات کی حتمی منظوری دے دی. 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم جبکہ 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب ہوگی. 3 ملک کی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان. آج ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق ٹیم میں سعود شکیل, فخر زمان, عامر جمال, خوشدل شاہ کی شمولیت کا امکان. سفیان مقیم, عبداللہ شفیق ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. محمد رضوان, بابر اعظم, فخر زمان, کامران غلام, طیب طاہر, عثمان خان, شاہین آفریدی, سلمان آغا, حارث رؤوف, نسیم شاہ, محمد حسنین اور ابرار احمد 15 کھلاڑیوں میں شامل ہوں گے. آسٹریلیا میں پناہ گزین افغانستان کی وومن کرکٹرز یکجا ہو گئیں. افغانستان وومن 11 اور کرکٹ وداؤٹ بارڈرز 11 کو آسٹریلیا میں نمائشی چیریٹی میچ کھیلا گیا. طالبان حکومت کے بعد افغانستان سے جانے والے بیشتر وومن کرکٹرز نے میچ میں حصہ لیا. افغانستان وومن کرکٹرز نے 3 سال کے بعد کوئی میچ کھیلا ہے. کپتان ناہیدہ کا کہنا ہے کہ اس میچ سے انہیں بڑی امیدیں ہیں. یہ میچ افغان خواتین کے لیے کھیل, تعلیم اور مستقبل کے دروازے کھول سکتا ہے. افغانستان میں خواتین پر کھیلنے کی پابندی ہے. اسی وجہ سے آسٹریلیا نے افغانستان سے سیریز کھیلنے سے بھی انکار کیا تھا. ملک کے سب سے بڑے والنٹیئر نیٹ ورک مل کر پاکستان نے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ 2025 میں یوتھ ایکسیلنسی ایوارڈ اپنے نام کر لیا. مل کر پاکستان اس سے پہلے کامن ویلتھ انوویشن ایوارڈ اور پاشا بیسٹ کمیونٹی سروس گولڈ ایوارڈ جیسے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی جیت چکا ہے. اور پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ نیلو بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے. ان کے نبھائے گئے کئی کردار آج بھی یادگار. بہترین پرفارمنس پر نیلو بیگم کو 4 نگار ایوارڈز سے نوازا گیا.